اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو خود قرآن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور ماہ مبارک رمضان کی تمام تر فضیلت ہی قرآن کے نزول میں ہے، گرچہ ہم نے اس کو کئی چیزوں کو اس کے نزول کے مقصد سے ہم نے ہٹا دیا ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، روزوں کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے ماہ مبارک رمضان کا ادب ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہمارے زندگی کا دستور ہے، آئین ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی قرآن پڑھنے کا مقصد عمل کرنا ہے، قرآن پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ وہ مرحلہ جس کو ہم سب طے کر رہے ہیں وہ قرآن پڑھنا ہے، خود پڑھ رہے ہیں قرآن اور لوگوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے۔ آخری مرحلہ عمل بالقرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، ولو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر ہی کیوں نہ ہو، عمل اصل ہے۔ اور ماہ مبارک عرض کیا کہ اس کی فضیلت ہی قرآن مجید کے نزول کے لیے ہے، اور قرآن پڑھانے والوں کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کسی نے سورہ الحمد سکھایا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے، اس نے فقط سورہ الحمد سکھائی تھی، تو سید الشہداء نے فرمایا کہ اس شخص کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ فضیلت ہے قرآن سکھانے والوں کی۔ البتہ وہی عرض کیا کہ اب جو جدید طریقے آ گئے ہیں قرآن سیکھنے کے، معمولاً ہمارے مکاتب اس سے خالی ہیں کہ آڈیو ویژول طریقہ، یعنی سمیع بصری طریقہ، یعنی بچے دیکھیں بھی اور سنیں بھی۔ معمولاً ہمارے مکتبوں میں جو طریقہ ہے، کتاب کھول کر ہم بٹھا دیتے ہیں بچوں کو، اور بچے اسی سے، ہر سطح کے بچے سے توقع یہ ہے کہ وہ جلدی قرآن سیکھ لے، جبکہ ہر بچے کی سطح ایک نہیں ہوتی، بچوں کی سمجھ ایک نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہر بچے کی سمجھ کے لحاظ سے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معمولی کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو سب کے بس میں ہے، وہ یہ کہ ایک ساؤنڈ باکس جو ملتا ہے بازار میں، جو بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے موبائل میں وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً ہمارے موبائل میں ایک سائٹ ہے tanzil.net، اس پر کئی قاریوں نے قرآن کی قراءت کی ہے۔ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ سہولت بھی موجود ہے کہ ایک آیت کو وہ قاری 5 مرتبہ دہرا سکتا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ مشکل یہ ہو رہی ہے حیدرآباد کے تناظر میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں لیکن ان کے لہن بالکل محلی ہے، یہاں کے حیدرآباد کے حساب سے ان کے لہن ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، وہ یعنی سننے میں بھی وہ، اس لیے کہا گیا کہ قرآن جب بھی پڑھو تو خوبصورت لہن میں پڑھو، اس کو خوبصورت آواز میں پڑھو، اچھی آواز میں قرآن پڑھو۔ اسی اچھی آواز میں پڑھنے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے علم تجوید ایجاد کیا گیا، علم تجوید نکالا گیا۔ تو لہٰذا اساتذہ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ بچوں کو اچھے لہن میں پڑھائیں، ان کو صرف روانی سے پڑھنا نہ ہے بلکہ اچھے لہن میں پڑھیں، سننے والے کے لیے، خود جو پڑھ رہا ہے وہ خود سن بھی رہا ہے، خود اس کے کانوں کو خوبصورت لگے جو چیز پڑھی جا رہی ہے، اس قدر بھونڈا نہ ہو کہ وہ قرآن سے بدظن ہو جائے۔ جیسا بعض کہتے ہیں یہ جوک کہ بھئی کوئی مسلمان ہو گئی تھی لیڈی، تو ایک شخص کو اذان دینے کا بڑا شوق تھا، تو جب اس نے اذان دی تو اس نے اسلام چھوڑ دیا، اتنی بھونڈی آواز میں اذان دی اس نے کہ وہ جو یہودی مسلمان ہوئی تھی اس نے کہا کہ اگر یہ اتنی بری آواز اگر اذان کی ہے تو یہ اسلامی مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ اس دعائیں پڑھنے کے لیے، اذان
دینے کے لیے جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اس بات کا خیال ان کو رکھنا چاہیے کہ خوبصورت انداز میں ہو، وہ سننے والوں کو کانوں کو بھلا لگے ان کے، یعنی یہ نہ ہو کہ سننے والے وزن اور بیزار ہو جائیں۔ بہرکیف قابل مبارکباد ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جو موعظہ دیا جاتا ہے معمولاً قرآن پڑھانے والوں کو، وہ ناچیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے کم ترین موعظہ اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ قرآن پڑھانے والوں کو ملتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے قرآن پڑھانے والوں کے حوالے سے۔ ان کو خاطر خواہ معاوضہ ملنا چاہیے، البتہ وہ خود معاوضے کے لیے نہ پڑھائیں، کیونکہ معاوضے کے لیے پڑھانا شرعاً اشکال ہے اس میں۔ معاوضہ جو دیا جاتا ہے ان کے سواری خرچ کا، معاوضہ پڑھانے کا نہیں دیا جاتا، کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، نہ قرآن پڑھانے کا کوئی معاوضہ لے سکتا، نہ دینا صحیح ہے نہ لینا صحیح ہے۔ قرآن پڑھانے کا دوسرے عناوین جیسے سواری خرچ ہے یا پھر دوسرے جو بھی عنوان اس پہ رکھ لیں، اس عنوان سے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ اس قدر ہو کہ شرمساری نہ ہو۔ آپ دیکھیں جو گھروں میں لوگ آ کے مختلف کام کرتے ہیں یا ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، پیسے اگر نہیں ملتے ہیں تو یہ قرآن کے معلم کو نہیں ملتے۔ جبکہ امام حسین نے صرف سورہ الحمد سکھانے پر کہا کہ اس شخص کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے، سکھانے والے کو۔ تو لہٰذا اور پوری محنت پوری توجہ سے قرآن مجید سکھائی جائے، اس کو آسان نہیں۔ معمولاً مکتب میں ٹیچرز بھی آسان لیتے ہیں، وہ مطلب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو جلدی شانہ خالی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ نہیں، اگر جدیت کے ساتھ، اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم میں صحت سے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بالکل انگلیوں پر گنے جتنی ہے۔ 1000 لوگ جمع ہیں ایک جگہ، آپ ان سے کہیے کہ قرآن پڑھیں، سب سے ایک سے قرآن پڑھا کے دیکھیں، بمشکل آپ کو 50 لوگ ایسے ملیں گے جو صحت سے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ 50 لوگ، وہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں۔ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ایک ہاتھ میں دعا کر دینا، ایک ہاتھ میں جب ہم مریں تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن آ گیا تو اہل بیت آ گئے، اہل بیت آ گئے تو قرآن آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن آ گیا تو اہل بیت چھوٹ گئے، یا اہل بیت آ گئے تو قرآن چھوٹ گیا، ایسا نہیں۔ لازم ایک سکہ ہے آپ کے پاس، جب ایک سکہ آپ کے پاس ہے تو اس کے دونوں رخ آپ کے پاس۔ قرآن اگر آپ کے پاس ہے لازمی طور پر اہل بیت آپ کے پاس ہے، اہل بیت آپ کے پاس ہے تو لازمی طور پر قرآن آپ کے پاس ہے۔ اگر میرے پاس قرآن نہیں ہے تو میرے پاس اہل بیت بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس اہل بیت نہیں ہے تو میرے پاس قرآن بھی نہیں ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جدیت، سیریسنس، اس کو دینی فریضہ سمجھ کے پیسوں کو سیکنڈری حیثیت دیجیے، پیسے ملیں نہ ملیں، لیکن اگر ایک بچہ قرآن پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو رسول اللہ نے جیسے فرمایا حضرت علی کو کہ اے علی، کسی ایک شخص کو تعلیم دے دینا ایسا ہے، سورج کی روشنی ہر اس چیز پر جس پر پڑتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کو ہدایت یافتہ کر دے، ایک شخص کو ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا دے۔ بہرکیف یہ جو کوششیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے، چاہے بندے اسے قابل قدر نگاہوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک وہ کام قابل قدر ہے۔ آپ کو اس کا برابر معاوضہ ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ کے نزدیک اس کا معاوضہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ناقابل تصور ہم سب کو جو قرآن سکھاتے ہیں ان کو ملنے والا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو پروردگار پوری جدیت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن سکھانے، ان کو قرآن کی طرف راغب کرنے، قرآن پر ان کو عمل کروانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔